السلام علیکم ناظرین، نور احمد نور ناروے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں ایک سلسلہ وار سیریز لے کر آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، اور یہ سیریز ہے داستان صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی، اپنے محبوب کی صحبت، اپنے محبوب کی مدد و نصرت اور اپنے محبوب کے ارد گرد رہنے اور حضور کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے منتخب کیا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو صبح و شام اللہ کے محبوب کی زلفوں کا دیدار کرتے، حضور کے مکھڑے کا دیدار کرتے، آقا کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں سنتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے، اپنے سینے ٹھنڈے کرتے، جو صبح شام قال اللہ و قال رسول کی صدائیں اپنے کانوں میں سنتے اور دلوں میں محفوظ کرتے۔ روئے زمین پر یہ وہ بہترین طبقہ ہے جنہیں خود اللہ نے چنا اپنے محبوب کی غلامی کے لیے اور دین کی سرفرازی کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، جنہیں رب نے منتخب کیا۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں۔ بہت سے ایسے مشہور صحابہ کرام جن کا ذکر خیر اکثر و بیشتر چلتا رہتا ہے اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ میری یہ سیریز شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اسلام کے ہیروز، ان مصطفیٰ کے جانثاروں، حضور کے ان صحابہ کرام کا ذکر خیر بھی کریں اور سنیں جنہوں نے اپنے خون سے آبیاری کر کے اسلام کو پوری دنیا پر پھیلا دیا، جن کے ایمان، جن کے جذبہ اسلام، جذبہ اظہار، جذبہ قربانی، جن کے تقوی، جن کی للہیت اور جن کی محبت رسول کے نقوش آج بھی تاریخ پر قائم و دائم ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ ناظرین، ان کا ذکر خیر کرنا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ رب کی سنت ہے، اور رب کائنات نے خود بھی بڑے بڑے پیارے انداز میں قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا۔ یہ وہی اصحاب ہیں کہ جن کو سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے کلام کے ذریعے مخاطب کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے۔ یہ وہی وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو پہلا خطاب آسمان سے اترتا تھا، اور سرکار کے صدقے جن کو یہ پہلا خطاب ملتا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو۔ اگرچہ یہ سارے خطابات روئے زمین کے تمام مسلمانوں کے لیے ہیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہیں، لیکن پہلا جو مخاطب طبقہ ہے وہ یہی صحابہ کرام تھے کہ سرکار پر وحی آتی اور حضور آ کر انہیں مخاطب کرتے کہ میرے صحابہ، تمہیں رب کا پیغام آیا ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہی مخاطب تھے جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً قرآن مجید میں 90 سے زیادہ آیتوں میں مخاطب کیا ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ کون سا طبقہ ہوتا تھا؟ وہ یہی صحابہ کرام تھے، ایمان والے، اور اس کے بعد پھر ان کے صدقے ہم بھی مخاطب ہیں اور قیامت تک کے مسلمان مخاطب ہیں۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں، یہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے چنا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے آبیاری کی، گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو قربان کیا، وطن کو قربان کیا، اور اسلام کا جھنڈا آدھی دنیا تک لہرا دیا۔ اور ان کے ذکر خیر سے، ان کی کہانیوں سے قیامت تک ایمانوں کو جلا ملتی رہے گی، مردہ ایمان زندہ ہوتے رہیں گے۔ جن کے ذکر خیر سے مردہ ایمان زندہ ہوں، ان کے اپنے ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ وہ طبقہ ہے جن کو سورہ الفتح کے آخری آیت میں اللہ رب العزت نے مخاطب کیا
اور ان کی شان بیان کی، ان کی صفات بیان کی۔ یوں تو بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جن میں صحابہ اکرام کا ذکر ہوا، انڈیویجولی اور کولیکٹیولی بھی، لیکن یہ جو آیا کریمہ میں پیش کر رہا ہوں سورہ الفتح کی آخری آیت ہے 29، اس میں اللہ رب العزت نے کیا تعریف بیان کی ہے اپنے محبوب بندوں کی۔ تو ناظرین، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو سیریز شروع کر رہے ہیں یہ ان گمنام صحابہ کرام یا جن کا ذکر آپ نے پہلے سنا یا پڑھا، ان کی ایمان افروز داستانیں، ان کے ایمان افروز قصے، ان کے ایمان افروز واقعات، زندگی کے وہ چھپے ہوئے پہلو جو عام طور پر ہم نظروں سے نہیں گزرتے، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ آپ خود بھی سنیں، اپنے ایمانوں کو تازہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی فیملیز کو بھی سنائیں اور ان کے ایمان بھی تازہ ہوں۔ یقیناً ان کے ذکر سے، ان کے کارناموں سے، ان کے تقوی سے، ان کے حب رسول سے ہمارے ایمانوں کو تازگی ملے گی اور ملتی ہے، اور یہی وہ ذکر خیر ہے جو اللہ رب العزت بڑے مزے کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تعریفیں کیے جا رہے ہیں اپنے محبوب بندوں کی، اور فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ، جو اس محبوب کے ساتھ ہیں، جو ان کی سنگت میں رہنے والے ہیں، جو ان کی جھوک اور ان کے آستانے کے ارد گرد صبح و شام چکر لگانے والے ہیں، والذین معہ، جو ہر وقت صبح و شام، دن رات، سفر ہو یا حضر ہو، مجلس ہو یا تنہائی ہو، جو ہر وقت مصطفیٰ کے سائے کی طرح ساتھ رہتے ہیں۔ اشداء والکفار، ان کی شان کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، رب کائنات بیان کر رہا ہے، اور ان کی سیرت بیان کرنا، ان کے واقعات بیان کرنا، یہ خود اللہ کی سنت ہے۔ اللہ بیان کر رہا ہے میرے محبوب کے جانثار کیا ہیں۔ اشداء الکفار، وہ کفر اور ظلم کے خلاف بڑے سخت ہوتے ہیں۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، بڑے شفیق ہوتے ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جس کو علامہ اقبال نے کہا، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ انہی کی شان ہے صحابہ اکرام کی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ محمد کے ساتھ والے، محمد کے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانثار اور آپ کی صحبت سے فیض اٹھانے والے، وہ کیا ہیں؟ فرمایا وہ کافر پر بڑے سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کی شان بیان فرمائی، فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو جب دیکھیں گے وہ رکوع کرتے نظر آئیں گے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتے نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے کس کی تلاش میں؟ اللہ کے فضل کی تلاش میں اور اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ ان کی پوری زندگی ان کے رب اکبر کی رضا تلاش کرتے ہوئے اور رضائے خدا کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگاتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سجدوں کے نشانوں سے آباد ہوں گے، وہ ہر وقت خدا کے حضور قیام و رکوع و سجود کرنے والے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اور ہم نے ان کی مثالیں تو پہلی کتابوں میں بھی ذکر کر دی تھی، ان کی مثال تو تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، ان کا ذکر خیر تو تورات اور انجیل میں ان کے آنے سے پہلے ہم نے کر دیا تھا۔ قربان جائیں، سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں کہ پچھلی کتابوں کے اندر اللہ جل مجدہ نے ان صحابہ اکرام کا ذکر ان صفات کے ساتھ کیا۔ میرے آخر الزمان محبوب کے جو ساتھی ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے زندگیاں گزاریں گے، زندگیوں کی بازیاں لگا دیں گے، اور میرے محبوب کے ساتھی ایسی ہوں گے کہ جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ہوں گے، جو کفر کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں گے، پہاڑ بن جائیں گے اور آپس میں پھولوں سے بھی زیادہ نرم ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کزر ان اخرج شطأہ، ان کی مثال اس کومپل کی طرح ہے، کزر ان اس کومپل کی طرح ہے، اس بیج کی طرح ہے جن میں سے ایک کومپل نکلتی ہے۔ کزر ان
अखरज शतहु, जिसकी कोंपल निकलती है, फ़आज़रहु, फिर वो मजबूत होती है, फस्तगलज़ा, फिर वो मोटी होती है, फस्तवा, फिर वो अपने अला सूक़िही, अपने तने के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो मिसाल बयान की कि ये उस दरख्त की तरह हैं कि जो बीज में से एक नन्ही सी कोंपल निकलती है, फिर वो थोड़ी बड़ी होती है, मजबूत होती है, फिर वो मोटी होती है, फिर उसके वो तने की तरह खड़ी हो जाती है। तो ये मेरे महबूब के गुलामों की मिसाल है। फरमाया युअजिबु ज़ुर्राल यगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, जो बीज बोने वाले हैं वो देख के खुश हो रहे होते हैं, वो देख के उनके दिल को सुकून मिलता है उस कॉम्पल को जब वो जवान हो रही होती है। यानी ये बताया जा रहा है कि मेरे महबूब के सहाबा उस कॉम्पल की तरह हैं, और जब ये सहाबा फलते फूलते हैं तो मेरा महबूब खुश होता है इनको देख के, ये मेरी फसल तैयार हो रही है। और यही वो फसल थी कि जब ग़ज़वा बदर में रात को 1000 कुफार के सामने 313 लेके सरकार बैठे हुए थे, तो आका अर्ज़ कर रहे थे, या अल्लाह यही मेरी ज़िंदगी की कमाई है, ये मेरी पूंजी है, अगर आज ये ख़त्म हो गए तो रूह ज़मीन पर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो ये वो पौध थी, ये वो फसल थी जिसे महबूब ने अपने हाथों से मक्के के 13 सालों में आबियारी की थी और पाल कर तैयार किया था। फरमाया ये वो फसल होती है, उस फसल की मिसाल इन सहाबा की तरह है, ये सहाबा की मिसाल उस फसल की तरह है कि बोने वाला तो बड़ा खुश हो रहा होता है, जिसने बीज बोया होता है, जब वो कॉम्पनी निकलती हैं और ताज़ी हो रही होती हैं, मोटी हो रही होती हैं, तो वो बीजने वाला बोने वाला तो बड़ा खुश हो रहा होता है। युअजिबु ज़र्रा, वो ज़राअत करने वाला तो बड़ा ताज्जुब से और हैरत से और खुशी से देख रहा होता है। लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, और दुश्मन बड़े हसद से और गज़ब से देख रहे होते हैं। तो फरमाया इन सहाबा की मिसाल भी ये बता दिया कि मुस्तफ़ा इनको देख के खुश होते हैं, और जो इनको देख के खुश होंगे वो मुस्तफ़ा वाले होंगे, और जो इनको देख के गुस्से में आएंगे वो कुफर वाले हैं, वो इनकार वाले हैं। फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा, ये वो अजीम जमात है कि जिनके साथ अल्लाह जल्ल मजदहू ने उनकी बख्शिश का वादा फरमाया है और उनके लिए अजीम अजर का वादा फरमाया है। तो नाज़रीन, सूरा फतह की जो आखिरी आयत है 29, इसके अंदर और दीगर भी कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने सहाबा इकराम के बारे में बहुत सी आयतें, अब मेरा मौजू नहीं है कि मैं इस पे लंबी बात करूं, वरना क्या क्या किस किस अंदाज से अल्लाह पाक अपने हबीब की बात अपने सहाबा के साथ कर रहे हैं, और क्या खुल के बातें अल्लाह ने अपने महबूब के गुलामों से की हैं। अगली जो सूरत है सूरह अल हुजुरात, इसमें फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ा करो। ये किनको खिताब था? ये उन्हीं को खिताब था, सहाबा इकराम को। और अगली आयत में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। सुबहान अल्लाह, क्या अल्लाह पाक अपने महबूब के गुलामों की तरबियत फरमा रहे हैं, उनकी तरबियत और ट्रेनिंग कर रहे हैं कि मेरे महबूब से बात कैसे करनी है। सुबहान अल्लाह, फरमाया कि मेरे महबूब से जब बात किया करो तो तुम्हारी आवाज़ मेरे महबूब की आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि जिस तरह आपस में एक दूसरे से बात करते हो और तुम्हारी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती है, जब मेरे हबीब से बात करो तो इस तरह तुम्हारी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कर लो और वो बेअदबी हो जाए और तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाए। नाज़रीन, ये वो सहाबा इकराम है जिनकी तरबियत खुद रब ने कुरान मजीद के ज़रिए की है। कोई वाक़या होता, छोटा सा वाक़या होता हुज़ूर की बारगाह में, किसी सहाबी का कोई मसला पेश आता, रब कुरान नाज़िल कर देता। तो ये तो वो सहाबा इकराम हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर कुरान नाज़िल हुआ, और ये वो अजीम लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और इस्लाम को मजबूत किया और इस्लाम को फैलाया दुनिया के अंदर, और फिर सारी उम्र हजूर की ग़ुलामी की, हजूर के अहले बैत की ग़ुलामी की, हजूर के दीन की ग़ुलामी की, इस्लाम को अपने खूनों से पाला, अपनी औलादें, अपना घर बार, अपनी जान, अपना वतन कुर्बान करके इस्लाम को आज हम तक पहुँचाया। तो ये मुहसिन हैं हमारे, ये मुहसिनीन इस्लाम हैं, ये मुहसिनीन उम्मत हैं, ये हमारे आबा अजदाद हैं कि जिनके ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए, और फ़ख्र है हमें कि ये हमारे आबा अजदाद हैं। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़र फ़रदा हो।
ہم ان کا ذکر خیر کر کے اپنے ایمانوں کو جلا دیتے ہیں، اپنے ایمانوں کو روشنی دیتے ہیں، اپنے ایمانوں کو حرارت اور قوت دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس گفتگو میں، یہ بہت لمبی گفتگو نہیں ہے، لیکن میں اس کے اندر جنرلی صحابہ اکرام کا تعارف، ایک تو قرآن مجید کے حوالے سے میں نے آیت پڑھی اور اس میں بیان کیا، اور دوسرا چند احادیث پیش کر کے، تو انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم ایک ایک صحابی کو لے کے ان کی زندگیوں کے چھپے ہوئے گوشے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ مختصر بھی ہوگا اور دلچسپ بھی ہوگا، اور یہ واقعاتی انداز میں ہوگا۔ اس میں قرآن اور احادیث کے گہرے دلائل نہیں ہوں گے، اس میں سمپلی صحابہ اکرام کے واقعات ہوں گے، اور وہ واقعات جن سے ہمارے ایمانوں کو ہمیں عمل پر ابھاریں۔ اگر وہ ایسا کرتے تھے تو ہم اس لیول پر نہ صحیح، ہمیں کچھ نہ کچھ تو ان جیسا کرنا چاہیے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کس طرح خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کس طرح خوش ہوتے ہیں، اور جو ان کے اعمال ہیں اور ان کی جو ایمان افروز داستانیں ہیں، جو ان کے قصے ہیں، واقعات ہیں، ہم وہ سنیں اور ہمارے ایمانوں کو بھی طاقت ملے، اور ہمیں بھی ان کی داستانیں عمل پہ ابھاریں، اور ہم بھی اپنی زندگی میں تبدیلیاں لے کے آ سکیں اور اپنے محبوب کے غلاموں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو چند ایک حدیث پیش کرتا ہوں، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم شروع کریں گے داستان صحابہ کرام کی، اور حضور کے غلاموں کے قصے آپ کو میں سناؤں گا، میٹھے میٹھے قصے، پیارے پیارے قصے، جہاں ایمان افروز قصے اور جانساری کے قصے، یہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہی صحابہ کرام کے بارے میں جن کے بارے میں خود خدا ان کی تعریفیں کر رہا تھا، اب حضور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ کون ہیں اور وہ کیسے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی، میری امت کا سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں۔ خیر امتی قرنی، یعنی میرے زمانے کے اندر جو میری امت ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو ناظرین، وہ سب سے بہتر لوگ اس روئے زمین پر، اس دھرتی کے سینے پہ جنہوں نے قدم لگائے اور دھرتی نے جن کے قدموں کو چوما، وہ سب سے بہترین طبقہ صحابہ اکرام کا طبقہ تھا، حضور کے اہل بیت کا طبقہ تھا۔ ویسے تو انبیاء سب سے بہتر ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں صحابہ اکرام کی، تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ وہ ہے کہ جس میں ہوں، اور اس میں جو امت ہے خیر امتی کرنی، میرے زمانے میں جو امت ہے وہ میری امت میں سب سے بہتر ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں اور پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی اچھائی کا معیار حضور کی ذات ہے، حضور کا زمانہ ہے، آقا علیہ السلام کا وجود اقدس ہے، اچھائی کا منبع مصدر حضور کی ذات ہے، سورس حضور کی ذات ہے۔ پھر جو جتنا اس سے دور چلا جائے گا خیر کم ہوتی چلی جائے گی، اور جو جتنا حضور کے قریب آتا چلا جائے گا اس میں خیر بھلائی زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح روشنی ہوتی ہے، چراغ ہوتا ہے، جتنا آپ چراغ کے قریب ہو روشنی بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا چراغ سے دور ہو روشنی کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہی حضور کے صحابہ کرام کا ہے، جو جتنا حضور کے قریب ہے اتنا بہتر ہے، اور جو جتنا حضور کے دور ہے وہ خیر سے اتنا کم حصہ لے رہا ہے، کیونکہ قرب والے اگر اہل ایمان ہیں تو بہرحال وہ زیادہ حصہ لے سکتے ہیں، اور وہ لیتے رہے۔ تو فرمایا، صحابی کہتے ہیں قال عمران فلا ادری اذاکر بعد قرنین او ثلاثہ، وہ صحابی کہتے ہیں، حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ حضور نے 2 دفعہ کہا تھا یا 3 دفعہ کہا تھا کہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں یہ ان سے ملے ہوئے ہیں۔ ثم ان بعدکم قوم یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یؤتمنون، فرمایا کہ میرے دور کا زمانہ وہ لوگ سب سے بہتر ہیں، پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں، اور پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ اگر 3 دفعہ فرمایا تو اس کے بعد فرمایا پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ جو لوگوں سے گواہی نہیں بھی مانگی جائے گی تو وہ گواہیاں دیں گے، وہ جھوٹ بولیں گے، اور پھر ان کو امانتیں نہیں دی جائیں گی مگر وہ امانتوں میں سے خیانت کریں گے۔ وَيَنْظُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وہ نظریں مانیں گے، منت مانیں گے، نظریں مانیں گے اللہ کے حضور، مگر وہ پوری نہیں کریں گے۔ یُظْہَرُ فِیہِمْ السَّمَن، فرمایا ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا،
14 صدیاں پہلے فرمایا کہ بعد والے زمانوں میں لوگ سمارٹ نہیں ہوں گے، لوگ موٹے ہوں گے. تو حضور نے پہلے فرما دیا تھا کہ بعد میں موٹاپا آئے گا اور قسمیں اٹھانے والے، عدالتوں میں جھوٹی قسمیں اور گواہیاں دینے والے آ جائیں گے. فرمایا کہ گواہیاں دینے والے ہوں گے اور نظریں پوری نہ کرنے والے ہوں گے. اس طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام مسلم نے حدیث پاک روایت کی اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند نے یہ روایت بیان کی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، قالت سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، ایک آدمی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ قال القرن الذی انا فی، حضور نے فرمایا اس زمانے کے لوگ بہتر ہیں جس میں میں موجود ہوں. ثم الثانی ثم الثالث، فرمایا پھر دوسرے زمانے کے لوگ، پھر تیسرے زمانے کے لوگ. یعنی قربت مصطفیٰ کے زمانے کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں، اور پھر جو ان کے بعد ہیں، اور پھر جو ان کے بعد ہیں. پھر آگے فرمایا ایک اور حدیث پاک میں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت، اور یہ روایت امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے. اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرن الذی بعثت فیہم، فرمایا کہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے اندر میں مبعوث کیا گیا. قال ولا اعلم اذکر الثالث ام لا ثم ینشأ اقوام یشہدون ولا یستشہدون یخونون، اور یہ پھر اسی طرح حدیث پاک ہے کہ ان سے گواہی نہیں مانگی جائے گی مگر وہ گواہی دیں گے، پھر وہ لوگ ایسے آ جائیں گے. ایک اور روایت میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر ہم نے سوچا کہ اگر ہم یہیں بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء بھی آپ کے ساتھ پڑھیں تو بہتر ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہے، پھر آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمایا تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہوئے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، پھر سوچا کہ عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ ادا کریں. آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، فرمایا تم نے ٹھیک کیا. پھر آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ اکثر چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. پھر فرمایا تارے آسمان کے لیے بچاؤ ہیں، اور جب تارے ختم ہو جائیں گے تو جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت وہ آ جائے گی. اور میں اپنے صحابہ کے لیے ڈھال ہوں، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے ڈھال ہیں اور امان ہیں. اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو ناظرین، یہ صحابہ یہ امت کے لیے ڈھال تھے. جب تک وہ رہے، عظیم شان صحابہ کرام رہے، تب تک امت پر خیر کے دروازے کھلے رہے. اور جب وہ اس دنیا سے روانہ ہو گئے پھر امت بکھر گئی اور امت کے اندر زوال پیدا ہونا شروع ہو گیا. یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جابیہ کے مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں خطاب فرمایا اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام ہمارے درمیان اس طرح تشریف فرما تھے جیسے میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں. اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا خیال رکھنا، اور پھر جو ان کے بعد لوگ ہوں گے ان کا، اور پھر جو ان کے بعد ہوں گے ان کا خیال رکھنا. اور حضور نے فرمایا تھا پھر اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک شخص خود گواہی دے گا حالانکہ اسے گواہی نہیں لی جائے گی، اور وہ قسم کھائے گا حالانکہ اسے قسم نہیں لی جائے گی. تو ناظرین، اس طرح بہت سی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا ذکر خیر فرمایا اور ان کی تعریف فرمائی. اور امام حاکم کی ایک روایت میں، اور طبرانی نے بھی اس کو لیا ہے، حاکم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پسندیدہ رسول اختیار کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار کیا. اپنے لیے اللہ نے مجھے اختیار کیا، منتخب کیا، اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا. اس کا مطلب ہے کہ حضور کے صحابہ انتخاب خدا ہیں، خدا کے چنیدہ ہیں، خدا کے منتخب ہیں. خدا نے انسانوں میں ان کو اس قابل سمجھا کہ اپنے محبوب کی صحبت میں ان کو چھوڑا جائے اور حضور کی خدمت لی جائے اور دین اسلام کی خدمت لی جائے. وہ عظیم لوگ ہیں. تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو اللہ پاک نے میرے لیے منتخب فرمایا، بس اس نے میرے لیے ان میں سے وزراء بنائے، قریبی رشتہ دار اور انصار بنائے. بس جس نے انہیں گالی دی اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ
ان کے کسی ہیر پھیر یا دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ بڑی خاص حدیث پاک ہے۔ صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا، گالی دینا، حضور کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو سب و شتم کرے اور گالی دے، حضور نے فرمایا ان پر میری لعنت، اللہ کی لعنت اور سب فرشتوں کی لعنت اور سب انسانوں کی لعنت قیامت تک آنے والے سب انسانوں کی ان پر لعنت ہو جو میرے صحابہ کو گالی دے۔ فرمایا لا یقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا، قرآن نے اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا کہ روز محشر اگر وہ کوئی بہانہ پیش کریں گے ان گالیوں کا، تو روز محشر اللہ کا ان کو کوئی بہانہ قبول نہیں فرمائیں گے، ان کو کوئی حیل و حجت قبول نہیں کی جائے گی، ان کو جہنم واصل کیا جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی کسی صحابی رسول کو گالی دیتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ اس کا ایمان کس لیول کا ہوگا اور وہ جہنم میں جلے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں، فرمایا لا تذکروا مساوی اصحابی فاختلف قلوبکم علیہم، فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کی بھی برائی نہ بیان کیا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ وذکروا محاسن اصحابی، میرے صحابہ کی اچھائیاں بیان کیا کرو، اگر برائیاں بیان کرو گے فاختلف قلوبکم علیہم، تمہارے دل ان کے اوپر متفق نہیں رہیں گے، اختلاف تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ کی اچھائیاں بیان کرو تأتلف علیہم قلوبکم، تمہارے دل ان پر اکٹھے ہو جائیں گے اور تمہارے اندر اتحاد اور برکت پیدا ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف توجہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ نے سارے دلوں پر، انسانوں کے دلوں پر نظر عنایت فرمائی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب کائنات کی دلوں میں سے بہتر پایا۔ پھر فرمایا فاصطفاہ لنفسہ، اور پھر اللہ پاک نے اس دل کو اپنی ذات کے لیے چن لیا، اپنی محبت کے لیے چن لیا۔ پھر اللہ حضور نے ارشاد فرمایا فابتعثہ اللہ برسالتہ، پھر اللہ پاک نے حضور کو رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر حضور کے دل کے بعد اللہ نے باقی دلوں پر نظر فرمائی، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر اللہ پاک نے ساری انسانیت میں حضور کے دل کے بعد حضور کے صحابہ کا دل بہترین پایا، ان کے دل بہترین پائے، اور اللہ پاک نے فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ پاک نے اپنے نبی کے ان کو وزیر بنا دیا، یقاتلون علی دینہ، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، فجعلہم انصار دینہ، اللہ پاک نے دین کے مددگار ان کو بنا دیا، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رواہ سیئا فهو عند اللہ سیئ، فرمایا کہ جو مسلمانوں کے ہاں اچھی چیز ہوگی وہ اچھی ہوگی، اور جسے عامت المسلمین بری چیز سمجھیں گے، بری کہیں گے، وہ چیز بری ہوگی۔ یہ ایک علیحدہ قانون بنا دیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ سارے کائنات کے دلوں میں بہترین دل مصطفیٰ کا دل ہے، اور پھر اس کے بعد سب دلوں میں بہترین دل صحابہ کرام کے دل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی اور معیت کے لیے چن لیا۔ پھر ایک آخری حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں جس میں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، اس کو بہقی نے بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہما اوتیت من الکتاب اللہ فالعمل به لا عذر لأحد فی ترکہ، حضور فرمایا کہ تمہیں کتاب اللہ کی دی گئی ہے، اس پہ عمل کرو اور اس کو چھوڑنے میں کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا اگر تم کوئی مسئلہ فَإِن لَّمْ یکن فی کتاب اللہ فسنت منی، فرمایا اگر تمہیں کوئی کتاب میں سے کوئی چیز نہیں ملتی، فرمایا ویسے کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ نے تمہیں ہدایت کے لیے کتاب دی ہے کہ اس پر عمل کرو، کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ آپ کتاب پہ عمل نہیں کریں گے اور اللہ کے ہاں کوئی بہانہ چلے گا، نہیں چلے گا۔ فرمایا ہاں اگر تم کتاب میں سے کوئی مسئلہ کا حل نہ پا سکو، مسئلے کا حل تو ہوگا لیکن اگر تم نہ پا سکو اپنی کام علمی کی وجہ سے، فرمایا پھر کیا ہے فسنت منی، پھر میری سنت،
اس پہ آ جاؤ۔ مادیتن، جو بھی میری سنت گزر گئی ہے اس کی طرف دیکھو اور وہاں سے کوشش کرو کہ وہاں سے اس کا حل نکلے۔ فَإِن لَمْ یکن سنتی فما قال اصحابی، پھر اگر تم میری سنت میں بھی اس کا حل نہ پاؤ تو پھر کیا ہے، پھر میرے صحابہ کی طرف دیکھو۔ ان اصحابی بمنزلۃ النجوم فی السماء، فرمایا میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، اور تم نے جس کا بھی دامن پکڑ لیا تم ہدایت پا گئے۔ وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِ لَكُمْ رَحْمَةٌ، اور میں اگر کسی صحابی نے کسی صحابی سے اختلاف بھی کیا ہے کسی مسئلے کے اوپر، وہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ اگر اس کا ایک کا نقطہ نظر دوسرے سے مختلف بھی ہے، لیکن اگر تم جس کو بھی دامن پکڑ لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ وہ آسمان کے ستارے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں۔ بہت سی احادیث میں آقا علیہ السلام نے پھر آگے ایک صحابی کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے کیا، حضور نے ان پہ عنایات فرمائیں، آپ نے ان کی شان بیان فرمائی ایک صحابی کی، لیکن اجتماعی طور پر بھی حضور کے یہ جانثار، حضور کے یہ وزراء، حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والے مہاجرین، مدینے میں حضور کی مدد کرنے والے اور اسلام کو پروان چڑھانے والے انصار، اور پھر بدریین ہیں، پھر احدیین ہیں، پھر خندقیین ہیں، پھر فتح مکہ والے ہیں، ان وراء الوراء ہیں سارے۔ پھر اس کے بعد جو صفین کی جنگ ہوئی، پھر حنین کا غزوہ ہوا، پھر جتنے پھر پھیلے ہوئے صحابہ اکرام، پھر جنہوں نے احادیث پہ کام کیا، پھر جنہوں نے جو مفسر قرآن بنے، جو محدث بنے، جو فقیہ بنے، جنہوں نے اسلام کی آبیاری کی، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، پھر وہ جو صفا کے چبوتر پہ بیٹھنے والے، جو پہلا مدرسہ اور پہلی یونیورسٹی تھی اسلام کی، اس میں حضور کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے صحابہ اکرام، پھر کئی درویش تھے، کئی عالم تھے، محدث تھے، مفکر تھے، مفسر تھے، مجاہد تھے، شب زندہ دار تھے، صوفی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی رحمت نچھاور فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے، اور ان تاریخ کے اوراق میں گمنام صحابہ کرام جن کا ذکر عام طور پر کم ہی سننے کو ملتا ہے، لیکن اسلام کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دیں، اور اللہ کے وہ محبوب ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے۔ خدا نے جن کی یہ شان بیان کی ہے، انشاءاللہ ان کا ذکر خیر آپ کو سننے کو ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔